मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलौ जअल्नाहु क़ुरआनन अअजमिय्यन लक़ालू लौला फ़ुस्सिलत आयातुहु सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो ये है कि बालों को लंबा और चमकदार बनाना, क्या इनके लिए कुछ वज़ाइफ हैं या नहीं हैं। तो आज हम इंशाअल्लाह इस मुख्तसर सी हाज़िरी के अंदर आप हज़रात के सामने एक वजीफ़ा शेयर करने वाले हैं। आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल डिटेल और मुकम्मल तफसीलात आप जान सकें। सबसे पहले बात यह है कि क्या इन बालों को चमकदार बनाने के लिए, बालों को लंबा करने के लिए कुछ वज़ाइफ भी हुआ करते हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है। आप कहेंगे यार मौलवी हर मसले के लिए वजीफ़ा निकाल लेते हैं, हर मसले के लिए। भाई असल बात यह है कि जो लोग दीन की तरफ कुछ राग़िब होते हैं, लोगों की दीन के साथ शौक़ होती है, लगन होती है, तो वो बजाय साइंस मेडिकल के, बजाय मेडिसन से वो रूहानी इलाज किया करते हैं। कुरान मजीद से, हदीस रसूल से, सहाबा इकराम के अक़वाल से या इस तरह बुज़ुर्गों के बताए हुए वजीफ़े से वो कोशिश किया करते हैं कि हम उनसे ही इलाज करवाएं। अगर क्योंकि जो वज़ाइफ के अंदर, जो कुरान मजीद के अंदर, जो कुरान मजीद से नकल शुदा वज़ाइफ हैं, अहादीस रसूल से हैं या बुज़ुर्गों के बताए हुए वजीफ़े हैं, जो ताकत इन वजीफ़ों के अंदर है वो इन अदवियात के अंदर और मेडिकल साइंस के अंदर भी इतनी ताकत नहीं है जो इन वजीफ़ों के अंदर ताकत हुआ करती है। बहरहाल औरतों के बाल हों या मर्दों के बाल, इन दोनों के लिए वजीफ़ा हम लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले कुछ मालूमात हम आप हजरात के सामने रखते हैं कि औरतों का बाल कटवाना कैसा है। सबसे पहले ये बात, क्योंकि आज मगरबी तहज़ीब की तरफ हम चले गए हैं, हमारी माएँ बहनें, हमारी बेटियां मगरबी तहज़ीब की तरफ चले गए हैं, वो फिर बाल कटवाना शुरू कर देते हैं। आपने अक्सर लोग पठानों के अंदर तो देखा होगा कि यहाँ पर बाल कटवाती हैं लड़कियाँ, पीछे सही बाल होते हैं, यहाँ से फिर कंधों तक, फिर यहाँ से बाल औरतें कटवाया करती हैं। या इतने बाल कटवाना या इससे कम या इससे ज़्यादा बाल कटवाना आया शरीयत के अंदर जायज़ है या नहीं है। तो इसके बारे में उलमाए किराम फरमाते हैं कि घने और लंबे बाल जो है औरत के लिए जीनत है। क्योंकि तफसीर रूहुल बयान के अंदर अलामा तफसीर साहिब रूहुल बयान लिखते हैं कि आसमानों के अंदर बाज़ फरिश्ते ऐसे हैं जिनकी ये तस्बीह है कि पाक है वो ज़ात जिसने औरतों को बड़े बालों से जीनत बख्शी है और मर्दों को दाढ़ी से जीनत बख्शी है। इस तरह बिला उलमाए किराम फरमाते हैं कि बिला उज़्र औरतों का बाल कटवाना, मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करना, ये नाजायज़ है, ये हराम है। क्योंकि मिशकात शरीफ की हदीस है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लानत फरमाते हैं उन औरतों पर जो और मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं, और उन मर्दों पर लानत फरमाते हैं जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं। तो अब हमें चाहिए कि हम मगरबी तहज़ीब की तरफ ना जाएं। वो जो जिस तरह फैशन करते हैं, वो जिस तरह कोशिश करती हैं औरतें कि हम मर्दों की तरह बन संवर कर बाहर आएँ, तो उनका चलना फिरना, उनका बैठना, उनका अंदाज़ तकल्लुम वो सब ही मर्दों की तरफ होता है, मर्दों की तरह होता है। इस तरह आजकल हमारी माएँ बहनें भी, हमारी बेटियाँ भी कोशिश करते हैं कि हमारे बालों की कटिंग भी ऐसी होनी चाहिए। लिहाजा औरतों का बाल कटवाना ये शरअन ममनू है। हाँ, जब बाल जो है वो सरीन से नीचे चले जाए, जब बाल सुरीन से नीचे चले जाए तो उस वक़्त औरत को बाल कटवाना जायज़ है, उस वक़्त औरत बाल कटवा सकती है। ये उलमाए किराम का फतवा है। तो मर्दों के लिए बहरहाल बाल रखवाना कैसा है, मर्द बाल रखवा सकते हैं, नहीं रखवा सकते। तो इसके बारे में उलमाए किराम फरमाते हैं कि मर्दों का बाल रखवाना ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो रिवायत मनकूल है कि किस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाल रखते थे, तो वो 3 तरह की रिवायत है। नंबर 1 वफ़रा कहते हैं कानों तक बाल रखना, यानी ये सिर्फ कानों तक हमारे बाल हों, इसको कहते हैं वफ़रा। ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तक बाल रखा करते थे। ठीक है। और इसी तरह नंबर 2 पर है कानों की लौ और कांधों तक, उसको कहते हैं
لما 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 کہتے ہیں کانوں کی لو تک اور کاندھوں کے درمیان تک، جس طرح میرے بال ہیں، اب کانوں کی لو اور کاندھوں کے درمیان تک، یہاں تک میرے بال ہیں، اب اس کو کہتے ہیں لما۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بال رکھا کرتے تھے۔ اس طرح جمعہ، کاندھوں تک بال رکھنا، یہاں تک کاندھوں تک ہمارے بال آئے، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیا اب سمجھ کیا آتی ہے؟ غفرہ، کانوں کی لو تک بال رکھنا، یہاں تک۔ لما، کانوں کی لو اور کاندھوں کے درمیان تک، جیسے میرے بال ہے۔ نمبر 3 جمعہ، یعنی کاندھوں تک بال رکھنا، یہ مردوں کے لیے جائز ہے۔ اب اس سے کاندھوں سے آگے بال بڑھا کر رکھنا، یہ مردوں کے لیے ناجائز ہے، مرد بال نہیں رکھوا سکتے۔ بہرحال عورتوں کو سرین سے نیچے اگر بال جائیں تو کٹوا سکتی ہیں۔ مرد کو چاہیے کہ غفرہ، لما اور جمعہ، یہ جو 3 میں نے آپ کے سامنے تشریح کی ہیں ان لفظوں کی، تو بہرحال آپ ان 3 مقدار تک آپ اپنے بال بڑھوا سکتے ہیں۔ یہ صحیح البخاری کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے۔ اور یہ جو فیشن کرواتے ہیں 1 سیٹ کٹنگ، 2 سیٹ کٹنگ اور اس طرح پیالہ کٹنگ جو ہم کرتے ہیں، اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے اندر منع فرمایا تھا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 5920 کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النافی عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن القزع، فرماتے ہیں کہ حضرت نافع بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قزع سے منع فرمایا۔ قال قلت، تو میں نے پوچھا، لنافع، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، وما القزع، یہ قزع کیا ہوتا ہے؟ قال، فرمایا، یحلق بعض رأس الصبی ویترک بعض، فرمایا کہ بچوں کے بعض بال کاٹ دینا اور بعض بال کو بڑھا دینا، یہ قزع ہے۔ اب قزع کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سختی سے منع فرمایا ہے، جس طرح کہ ہم آج کے دور کے اندر کہتے ہیں 1 سیٹ کٹنگ، یہاں پر بال ہے اور اس سیٹ پر ہے، اس سیٹ پر نہیں ہے، یہودیوں کا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں۔ بہرحال ان چیزوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سراسر منع فرمایا ہے۔ اب چلتے ہیں کہ بالوں کو گروتھ کے لیے سب سے پہلا عمل کون سا ہے؟ بالوں کو بڑھانے کے لیے، بالوں کو لمبا کرنے کے لیے، بالوں کو چمکدار بنانے کے لیے سب سے پہلا عمل کون سا ہے؟ اس سے پہلے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ حامیم سجدہ، سورت نمبر 41، پارہ نمبر 24، آیت نمبر 44، صفحہ نمبر 434 کے اوپر یہ آیت منقول ہے، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ أَعْمَىٰ أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّقَامٍ بَعِيدٍ۔ یہ آیت آپ نے بوضو ہو کر 121 مرتبہ پڑھنی ہے، 121 مرتبہ یہ آیت پڑھیں۔ آیت پڑھنے کے بعد پھر کوئی بھی تیل ہو، زیتون کا ہے یا اس طرح گریے کا ہے یا اس طرح سرسوں کا تیل ہے، جو بھی تیل ہو، آپ اس تیل پر اس 121 بار اس آیت کو آپ نے پڑھ کر اس تیل کے اوپر پھونک مار دینی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر یہ آپ 21 دن لگاتار لگائیں، 21 دن یہ لگاتار آپ نے تیل لگانا ہے، 21 دن لگاتار لگائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بال جو ہے وہ پہلے کی بنسبت انشاءاللہ دن بدن بڑھنا شروع ہو جائیں گے، دن بدن بڑھنا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد یا اللہ یا باریو، یا اللہ یا باریو، یہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے، 313 مرتبہ یا اللہ یا باریو پڑھنا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ ایسا نہیں کرنا یا اللہ ایک ہو گیا یا باریو ایک ہو گیا، نہیں، یا اللہ یا باریو یہ ایک ہو گیا، ٹھیک ہے؟ ان کو ایک کاؤنٹ کرنا ہے، یا اللہ یا باریو۔ آپ نے 313 مرتبہ ان کا ذکر کرنا ہے ہر نماز کے بعد۔ ہر نماز کے بعد پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنے ہاتھوں پر پھونک ماریں، پھونک مارنے کے بعد پورے ہی بالوں پر آپ لگا دیں، پورے ہی بالوں پر آپ اپنے ہاتھ کو ایسے مس کر دیں۔ مس کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی
پھر آپ کے جو بال ہیں وہ بڑھنا بھی شروع ہو جائیں گے۔ اگر بالوں کے اندر کمزوری ہے، وہ بال گرتے ہیں بار بار، انشاءاللہ تعالیٰ بالوں کے اندر دن بدن مضبوطی آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھیں کہ کچھ ڈاکٹر نے بھی ہمیں بتایا ہے، ڈاکٹر بھی بتایا کرتے ہیں کہ کچھ اس طرح کی حکیم بھی ہیں، ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں آپ ان کا خیال رکھیں جن کی وجہ سے ہمارا گنجا پن شروع ہو جاتا ہے، بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہوتے ہیں، رشتے نہیں ملتے، لڑکی ہیں ان کو رشتے نہیں ملتے، لڑکے ہیں ان کو رشتے نہیں ملتے۔ کچھ ڈاکٹر جو میڈیکل سائنس ہے وہ بھی بتاتی ہے، وہ سب سے پہلے کیا بتاتے ہیں؟ وہ بتاتے ہیں کہ صحت مند غذا کا استعمال کریں، ٹھیک ہے، اس کی ہم تفصیل بیان کرتے ہیں۔ نمبر 2، اچھے تیل کا استعمال۔ نمبر 3، بالوں کا مساج کریں۔ نمبر 1 صحت مند غذا کا استعمال۔ یہ بات یاد رکھیں، آپ جو کھاتے ہیں وہی آپ کے بالوں اور جلد پر اثر کرتا ہے۔ اگر آپ لمبے بال چاہتے ہیں تو آپ اپنی غذا میں پروٹین کی مقدار بڑھا دیں۔ ایسی غذا جس میں معدنیات جیسے کاپر، زنک، میگنیشیم وغیرہ شامل ہوں، وہ بھی بال لمبے کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ وٹامن اے، بی، سی کا استعمال بھی بالوں کو غذائیت بخشتا ہے، اور اس طرح مچھلی، شملہ مرچ، پالک، بند گوبھی، چکی کا آٹا، دہی، انڈے، چکن، یہ سب غذائیات ان معدنیات سے مالا مال ہیں۔ یہ سب چیزیں آپ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بال چمکنا بھی شروع ہو جائیں گے اور لمبے بھی شروع ہو جائیں گے۔ نمبر 2 پر اچھے تیل کا استعمال۔ تیل کا استعمال بھی بال لمبے اور گھنا کرنے میں مدد کرتا ہے۔ شیمپو کرنے سے 2 گھنٹے پہلے تیل کا استعمال ضروری ہے۔ بادام کا تیل ہو، زیتون کا تیل ہو، کھوپرے کا تیل ہو اور سرسوں کا تیل بہترین تیل ہے جو بالوں کی نشو و نما میں مدد کرتے ہیں۔ تیل کو بالوں میں اچھی طرح جذب کرنے کے 2 آسان طریقے ہیں۔ نمبر 1، پہلا یہ ہے کہ تیل کو نیم گرم کر کے رات کو سونے سے پہلے لگا لیا جائے اور صبح اٹھ کر شیمپو کر لیا جائے۔ نمبر 2 پر یہ ہے کہ شیمپو سے 2 گھنٹے پہلے تیل لگا کر سر کو نیم گرم پانی میں ہلکے بھیگے تولیے سے لپیٹ لیا جائے۔ اس سے بالوں کی مسامات کھل جائیں گی اور تیل جلد میں جذب ہو جائے گا۔ نمبر 3، بالوں کا مساج کریں۔ ماہرین کے مطابق بالوں کو مساج کرنے سے سر کے خون کی روانگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ مساج کرنے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ مساج کا طریقہ کار یہ ہے کہ انگلیوں کی مدد سے 3 سے 5 منٹ تک مساج کریں۔ شیمپو اور کنڈیشنر کا کم استعمال کریں۔ اکثر لوگ روزانہ بالوں کو شیمپو سے دھوتے ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے کہ سر میں روزانہ مٹی اور گندگی آ جاتی ہے، جبکہ ماہرین کے مطابق روزانہ بالوں کو شیمپو سے دھونا ایک اچھا عمل نہیں ہے۔ یہ کہ شیمپو کا استعمال کم سے کم 2 دن کے وقفے سے کرنا چاہیے۔ ناظرین و سامعین، یہ تھے بالوں کے متعلق کچھ ڈیٹیل، کچھ وظیفے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، اور اس طرح جو میڈیکل سائنس ہمیں بتاتی ہے وہ بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے شیئر کر دی ہے۔ امید ہے کہ آج کی ہماری حاضری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے ریلیٹڈ ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے تو آپ ہمارا چینل کو سبسکرائب کر دیں۔